الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ نعمان بھائی موجود ہیں۔ نعمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ مزارات کی زیارت کرنا کیسا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ میں مزارات اولیاء پر جانا یہ بالکل جائز ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے، وہاں پر ان کے مزارات پر جا کر ان کے لیے دعائے خیر کا سلسلہ کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہے کہ مزارات پر جانا، وہاں پر حاضری دینا یہ جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہلے قبور کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اور اب یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعد میں پھر اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی بھی اجازت مل گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ مزارات پر حاضری دینا بالکل جائز ہے، اور مزارات پر حاضری دینے سے دنیا کی بارے میں یہ جو رغبت ہوتی ہے، یہ رغبت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دنیا سے انسان بیزار ہو جاتا ہے، اور جو ہے ان کی محبت لگتی ہے جس کی ہم قبر پر جائیں، مطلب ہم اولیاء کرام کی قبر پر جاتے ہیں، بزرگان دین کی قبروں پر ہم جاتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، صحابہ کرام کے مزارات پر ہم جاتے ہیں، وہاں پر ہم جا کر حاضری دیتے ہیں۔ تو جب ہم حاضری دیتے ہیں تو ان کی عقیدت اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ قبروں کو بوسہ دینا، چومنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جس بات میں اختلاف ہو، شک شبہ والی بات ہو، تو جناب ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے، اور بہتری بھی اسی بات کے اندر ہے کہ اس بات کے اندر نہ پڑا جائے کہ ہم نے قبور کا بوسہ لینا ہے، ان سے مطلب ان کو چومنا ہے۔ جب علماء کا اختلاف ہے تو بہتری بھی اسی بات کے اندر ہے کہ اس بات سے بچا جائے، اور ادب والی بات یہی ہے۔ تو قبور کی زیارت کرنا یہ بالکل جائز ہے، جانا بھی چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبور کی زیارت کے لیے جایا جائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو ہمیں پائنٹی کی طرف سے جانا چاہیے، اور 4 گز کے مطلب فاصلے پر دور ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، اور دعا خیر کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی جب قبروں پر جایا جائے تو بڑا ایک ادب والا معاملہ اختیار کیا جائے، کیونکہ بزرگان دین کی ہم قبر پر جا رہے ہیں، ہم ان کے فیض حاصل کرنے کے جا رہے ہیں۔ بزرگان دین اپنے وصال کے بعد بھی جو ہے نا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے عزم سے۔ تو جب مزار پر جائیں تو بڑے ہی باادب طریقے کے ساتھ ہمیں ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اور جب جائیں اور جا کر ان کی بارگاہ میں سلام کچھ جو عرض کیجیے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ درود غوثیہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ سورہ ملک کی تلاوت کیجیے، یا جو بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ اذکار کرنے، پھر آپ ان کے وسیلے سے دعا کیجیے، اور ان کے وسیلے سے اگر ہم دعا کریں گے تو زیادہ سے زیادہ برکات حاصل ہوں گی، اور یہ جانا بالکل جائز ہے۔ اس کے بارے میں آپ قرآن و سنت کی بارے میں نا قرآن و سنت کے مطلب اندر آپ کو اس کے بارے میں کثیر احادیث مل سکتی ہیں، آیات مل سکتی ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ قبور کی زیارت کرنا بالکل جائز ہے، اور سنت بھی ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور آج کل لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں جناب قبر کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ہمیں باتوں میں نہیں آنا، بالکل جو ہمیں ہماری شریعت کہتی ہے
ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کی اقوال ہیں، جن کو پاک کے فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ آیات ہیں، ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارک میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقائد اہل سنت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی